بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو سلام پہنچے. اس وقت افسانے کی باری ہے. افسانہ زندگی کی کسی ایک پہلو پہ ہوتا ہے. اس کی خوبصورتی اور ڈیپتھ یہ ہوتی ہے کہ وہ باتیں جو سیدھے سیدھے نہیں کہی جا سکتی وہ اس میں 7 پردوں کے ساتھ کہی جاتی ہیں. ابھی جو افسانہ آپ کو سناؤں گا جب یہ مکمل ہو جائے تو براہ کرم اپنے کاغذ پہ لکھیے گا ضرور کہ وٹ واز دا لرننگ. ایک تو مزہ لفظوں کا لیں گے، جملوں کا لیں گے، محاوروں کا لیں گے، لیکن اس کے اندر کچھ ہڈن میسیجز بھی ہوتے ہیں اور یہ ہر افسانے کے اندر ہوتے ہیں اور انہی سے افسانہ بڑا یا چھوٹا ہوتا ہے. اگر میسیج ہی نہ ہو تو ظاہر ہے سمپل کہانی پھر وہ داستان بن جاتی ہے. اس کا نام ہے ابا. کتاب ہے پھٹا ہوا دودھ اور افسانے کا نام ابا. سب کچھ ایک لمحے میں ہوا، میرے سامنے ہوا. کاش یادیں سگریٹ کے ان ٹوٹوں جیسی ہوا کرے جن کو ابا بجھا کر کان میں اڑس لیتا تھا. جب طلب بڑھتی تو دوبارہ سلگا کر کھانسنا شروع کر دیتا. اللہ جانے یہ کھانسی اندر سے کچھ کٹنے پہ آتی تھی یا ٹوٹے نشے کے جڑنے پہ خوشی کا اظہار ہوتا تھا. میں 10ویں میں تھا تو ابے نے مجھے اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا. بولا بہت پڑھ لکھیا، لکھنا آ گیا، پڑھنا آ گیا تو یہ سب کام تو لوگوں کے کام آئے گا نا. اب جو تمہیں میں سکھاؤں گا وہ تمہارے کام آئے گا. میرا خالی تجربہ 40 سال کا ہے اور تم چاہو تو 4 سال میں اس کے حافظ بن جانا. قرآن پاک کے حافظ کا تو سنا تھا، یہ تجربے کا حفظ میرے لیے نئی بات تھی. اور سچ کہوں تو میں کوشش کے باوجود ابے کی عمر کے آدھے پارے بھی پورے 2 سالوں میں حفظ نہیں کر سکا. کیا کروں، ہولے ہولے میرے اندر سیکھنے والا کنواں خالی ہوتا جا رہا ہے. ابا جو کچھ اس میں ڈالتا ہے وہ کہیں اندر ہی رہ جاتا ہے. میں بوکا نکالوں بھی تو خالی آتا ہے. بوکا جس سے پانی نکالتے ہیں. میرے ابے کی اسٹیٹ ایجنسی ہے پکی ٹھٹی میں. وہاں بات کے لوگ آتے ہیں، کچھ بیٹھے رہتے ہیں، کچھ ابے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. نئے گاہکوں کے لیے ہم نے 2 لڑکے الگ سے رکھے ہوئے، وہی ان کو ڈیل کرتے ہیں. بس جو ہی ڈیلنگ ہو جاتی ہے پھر میرا اور میرے ابے کا کام شروع ہو جاتا ہے. ابا اس کو تجربہ کہتا ہے، میں دل میں کچھ اور کہتا ہوں. اتنی ہمت نہیں ہے کہ منہ کھول کے اسے دھوکہ کہہ سکوں. 3 مہینے ہوئے ایک مائی آئی تھی، 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے پاس. اس نے آتے ہی کہا، بھائی صاحب میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور بس. نہ ایک پائی کم نہ ایک پائی زیادہ، اور لاکھوں جیسے میرے یہ 2 بچے ہیں. میں ظفر صاحب کے پاس کام کرتی ہوں، ان کے بچوں کی آیا ہوں. کبھی میرے اپنے بچوں کی آیا ہوتی تھی مگر قسمت سے کب کوئی لڑ سکا ہے. بس اب مجھے گھر لے دو، چھوٹا سا پرسکون آرام والا، بھلے ایک کمرے کا ہو جہاں میرے بچے عزت سے رہ سکیں، کھیلیں، میرا انتظار کریں اور اسی میں وقار سے رہیں اور اپنی زندگی کا آغاز کریں. وہ مائی مجھے جانے کیوں اپنی ماں جیسی لگی. اتنی عمر کی تھی. ابے کی سختی اور بے توجگی کی وجہ سے میری ماں کے چہرے کو لکیروں نے بھر دیا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے چہرہ نہ ہو، ریل کا کوئی جنکشن ہو، ہر طرف ریل کی پٹڑیاں موٹی موٹی لکیروں کی طرف بچھی ہوں. میرا ذہن ابھی چلنا شروع ہوا ہی تھا کہ کس علاقے میں، کس بستی میں اس کو چھوٹا سا کمرہ ڈھونڈ کے دیں کہ اس کے 4 پیسے بھی بچ جائیں، کہ اچانک ابے نے سامنے دیوار پر لگی خانہ کعبہ والی سینری کو دیکھا اور بولا، اللہ پاک دی قسمیں بی بی تو آج تو میری بہن ہے. ابے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولا، بھائی کے ہوتے ہوئے تو کیسے ایک کمرے کے گھر میں رہے گی؟ میں تو یہ بڑا گھر لے کے دوں گا، بچے عزت اور شان سے رہیں گے. اس گھر کے کاغذات کی لکھائی پڑھائی ہوگی اور وہ شروع میں 5 سال کے لیے بطور گروی تمہارا ہوگا. 5 سال بعد پھر معاہدہ ہو جائے گا اور گھر پھر تیرا. یوں جب تک تیرا جی نہ چاہے وہ گھر تیرا رہے گا. نہ کرایہ دینا پڑے گا، نہ کوئی لین دین. تیرے 2 لاکھ کے 2 لاکھ بھی سلامت رہیں گے. اور جب کبھی بچوں کے لیے ضرورت پڑی، شادی بیاہ کرنا ہو تو بندہ پورے 2 لاکھ کے 2 لاکھ واپس لے لیتا ہے. اتنی سی نیکی میرے کام آ گئی تو سمجھوں گا 40 سالوں کے سارے گناہ معاف ہو گئے. ابے کی باتوں اور لہجوں کا میرے کان اچھی طرح پہچانتے ہیں. وہ کوئی ماتھے پہ وہ پسینہ تو ہے نہیں کہ صاف کر دیا تو بھلا دیا. وہ لہجہ، وہ باتیں، وہ جملے میری رگوں میں گردش کرنے لگے. میں ان کو خوب پہچانتا ہوں. مکڑے کو مکھی پکڑنے کے اتنے طریقے نہیں آتے ہوں گے جتنے میرے ابے کو شکار کو شیشے میں اتارنے کے آتے. اس کی گردن کافی موٹی ہے اور جب وہ موٹے موٹے ڈائلاگ بولتا ہے تو لگتا ہے سارا سچ اسی پہ نازل ہو رہا ہے.
تھوڑی دیر بعد بیوی 50,000 کے نوٹ گن کر ابے کے حوالے کر گئی. جاتے جاتے بولی پائی اللہ رسول دا واسطہ ہے, اس تو بعد مینوں صرف تہاڈے تے اعتماد ہے. دیکھنا یتیموں کا مال ہے, جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ رب ہوتا ہے. ابے نے مسکراہٹ میں شیرینی ملا کر پیسے پکڑے, ایک لڑکے کو آواز دی, کہا لے بھائی امانت ہے, شیخ صاحب کو دے آؤ, نالے شام کو بہن جی کو شیخ صاحب والا گھر بھی دکھا دینا. ادھر بی بی نے دکان سے باہر قدم رکھا, ادھر ابے نے لڑکے سے پیسے واپس پکڑے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا آوی کاکا کوئی سواری شواری دیکھتے. ابے کے پاس ہر دوسرے تیسرے دن اس طرح پیسے آتے تھے, کبھی کبھی پارٹی کے, کبھی کسی پارٹی کے. مالک مکان ہو یا کرایہ دار, ہماری زبان میں پارٹی ہی کہلاتی. ایک پارٹی کے نام پہ ہم نے خوب جھوٹ سچ بولا, دوسرے سے کہا, تیسرے سے کہا, اور پہلی پارٹی کو اس کا جواب دیا. ممکن ہے کچھ اسٹیٹ ایجنٹ ایسا نہ کرتے ہو, مگر میرے ابے کا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ سارے کان میں نمک ایک جیسا ہی ہوتا ہے. دکان سے نکل کر میں نے ابے سے پوچھ لیا ابا کون سے شیخ صاحب؟ اس نے جواب نہیں دیا. آ کاکا آ, زیادہ سوال نہیں کرتے. رکشہ روک کر اس نے مجھے بٹھایا اور لکشمی سے ذرا آگے میکلوڈ روڈ پہ پرانے موٹر سائیکلوں سکوٹروں والی ایک دکان پہ چلا گیا. آدھے گھنٹے بعد ہم دونوں ویسپا سکوٹر لے کے چلے تو ابے کے پاؤں واقعی زمین پہ نہیں لگتے تھے. بی بی کے ساتھ کوئی لکھت پڑے تو تھی نہیں, لڑکے اسے روز لے کے جاتے, کبھی کوئی گھر کبھی کوئی گھر. دیکھ دیکھ کے وہ تنگ آ گئے. ایروس بول پڑی بھائی جی وہ شیخ صاحب والا گھر دکھانا سی. ابے نے آواز میں درد جمع کیا اور بولا شکر خدا کا بہن جی, مالک نے بچا لیا. اس جہنمی نے تو وہ گھر پہلے کسی کو گروی دیا ہوا تھا. گروی پہ گروی رکھ کے ہم تو مارے جاتے. اب 2 دن بعد آ جاؤ, 50,000 اور لیتی آنا, اب کہ میں ساتھ جا کے خود ایک دوسرے گھر کا قبضہ دلواتا ہوں تاکہ روز کی کھچ کھچ سے جان چھوٹ جائے. ہم اسکول میں ہوتے تھے تو چھٹی کے وقت یا تفریح کے وقت درختوں پہ قبضہ کر لیتے, ان پہ اپنا نام لکھتے, چاقو ہوتا تو گہرا کھودتے, ورنہ پینسلوں کی مدد سے چھال کو کھرچ کھرچ کر نام کندہ کرتے. اتنی محنت کر کے درختوں کے تنوں پر اکثر نام جب لکھ کے فارغ ہو جاتے تو یوں لگتا وہ درخت ہمارا ہی ہو گیا. اب وہاں سے آئے ہوئے 2 سال ہو گئے, کون تھا درخت اور کون سی ملکیت, مگر یہ بات میں اپنے ابے کو نہیں سکھا سکتا نہ سمجھا سکتا کہ اس کو کیوں لوگوں کے روپوں کے درختوں پر اپنے نام لکھنے کا شوق ہم بچوں سے بھی زیادہ ہے. میرا تجربہ اتنا نہیں ہے نہ لفظوں میں تاثیر کے ابے کو کہہ سکوں ابا تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے, یہ نوٹوں کا نہ تو اپنا بنا سکا نہ کوئی مشکل اپنے نام لگوا سکا ہے, پر یہ سوچتے سوچتے میری ہنسی نکل گئی. اب تو حکومت اور بینک والے بھی نام لکھے نوٹ نہیں لیتے, اور جو کبھی یہ ممکن ہو جائے کہ نوٹ کے ساتھ خواہشوں, جھوٹوں اور ہیرا پھیریوں کا بھی پتہ چل جائے تو وہ نوٹ ڈھیروں کی صورت میں جلانے پڑیں گے. بھلا جس میں کسی کی خیر ہی نہ چاہی گئی ہو, کسی کا بھلا ہی نہ سوچا گیا ہو, اس گند کو جمع کرنے اور جمع رکھنے کا کیا فائدہ. مگر میرے ابے کو فائدہ نقصان کی بات نہ بتائی جا سکتی ہے نہ سمجھائی جا سکتی ہے, اس کو سب پتہ ہے. پہلے اسے بڑوں کو عقل سکھانا کہتے تھے, مگر میں کیا کروں, مجھے تو چپ رہنا ہے, سیکھنا ہے اور جینا ہے, اسی کا حکم ہے. اگلی بار وہ بی بی اکیلی نہیں آئی, جن صاحب کے ساتھ وہ کام کرتی تھی وہ گاڑی پہ ساتھ آیا. ابا تو بت پچ جاتا تھا, بہن جی آپ نے ان کو کیوں تکلیف دی, مجھے حکم دیا ہوتا, مجھے کہا ہوتا. مائی پہلے تو خاموش رہی, پھر بولی دیکھ برا تو نے اللہ کو گواہ بنایا تھا, میں نے سارا معاملہ اسی پہ چھوڑا تھا. مجھے اپنے گھر میں پیچھے کمرہ اور غسل خانہ اس صاحب نے ڈال دیا ہے, اب بس میرے پیسے واپس کر دیں. ابے نے میز کا پہلا ایک دراز کھولا, پھر دوسرا, وہاں 3-4 ہزار پڑے ہوئے تھے, ان کو نکالا, پھر گنا, پھر وہی رکھ دیا. صاحب بہادر ابے کا تکیہ کلام ہے. صاحب بہادر وہ کسی بھی زبردست آدمی کو دیکھ کر اپنی زبان, لہجہ اور لفظ ایسے بدلتا ہے جیسے نقاب. صاحب بہادر پیسے اس پہن دی امانت میرے پاس ہیں, کل ہی شیخ صاحب سے منگواتا ہوں, آپ کل لے جائیے گا, ابھی میں چائے منگواتا ہوں. مائی اٹھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی. شاید وہ پورا رستہ بے یقینی سے روتی آئی تھی. وہ میرے ابے کو نہیں جانتی تھی, ورنہ اتنی جلدی کسی کے آنسو وہ بھی خشک ہو جائیں. میرے 2 سال کا تجربہ تو ایسا نہیں ہے. کوئی میرا دل دیکھے تو پکے ہوئے پھوڑے جیسا لگے. ابے کو نہ دعا دے سکوں نہ بد دعا. ایسا درد اٹھتا ہے کہ پورا بدن چیخ اٹھتا ہے. جھوٹ اور دھوکے میں بڑی سہولت ہوتی ہے, یہ جہاز جیسے ہوتے ہیں, جب چاہو پاؤں اٹھا لو, جیسے جہاز اپنے پہیے اٹھاتا ہے. مگر کیا ہے,
इस आरजी बुलंद परवाजी की कीमत चुकानी पड़ती है, जमीन छोड़ना पड़ती है, जहाज वापस उतरते हैं तो इंसानों के एतमाद टूटने और यकीन की इस धरती पर वापस उतरना इतना आसान नहीं होता। मशीन इंसानी हाथ और जहन का कमाल है, इसे इंसान ने उड़ने उतरने के सारे तरीके ऐसे तरीके से सिखा दिए, मगर खुद को ये बताना भूल गया कि मशीन जज्बात से खाली होती है, इंसान नहीं। ये तो दुआओं, वफाओं और बद दुआओं का घर होता है। कौन जाने दिल के किस किस गोशे से क्या क्या आबाद है। हमारी दुकान पे वो माई नहीं और भी बहुत से लोग आते हैं, मकानों, प्लाटों और गिरवी घरों के पैसे दे जाते हैं, फिर उनकी वापसी के लिए सालों चक्कर लगाते हैं। जब किसी का पैमाना सब्र लबरेज होने लगता है तो अब्बा एक के पैसे दूसरे को थोड़े थोड़े देने लगता है, और किसी प्यासे को तरसा तरसा कर कतरा कतरा करके पिलाने वाले का तो सुना था, यूं पैसे लुटाने वाले काम की बानी मवानी को पता नहीं क्या कहना चाहिए। हम दोनों सुबह घर से स्कूटर पे निकले, जगह जगह फिरते, लोगों से मिलते, दोपहर या दोपहर को दुकान पे पहुंचते हैं। तब तक लड़कों ने एक दो पार्टियां बिठाई होती हैं। दुकान पे पहुंचकर अब्बा पहला काम अखबार के लिए नए इश्तिहार को जारी करने का करता है। मुझे हुक्म होता है अगले रोज छपवा देना। नजफ स्टेट एजेंसी, सरमायाकारी का सुनहरा मौका, 2 लाख रुपए में गिरवी घर लें, 7,000 माहवार किराया कमाएं। ऐसे कई इश्तिहार 4 मरले 14 मरले के घरों के, डबल स्टोरियों के, पोर्शनों के, सिंगल स्टोरियों के मेरे दराज में पड़े हुए, रेडीमेड पड़े होते हैं। इस माई को हमारे दफ्तर आते ये दूसरा महीना था जब अब्बे ने उसके 50,000 में से 5,000 सिक्का राजुल वक्त वापस कर दिया। उस बेचारी को रोज किराया खर्च करके छुट्टी करके आना पड़ता। शायद अब्बे के अंदर छुपी सखावत ने जोश मारा, जिसने 3 किस्तों में बतौर एहसान 5,000 रुपया अदा करा दिए। इसी शाम अब्बे ने मुझे साथ लेकर मुल्तान रोड पर एक नया दफ्तर देखा। ये पहली दुकान से 8 किलोमीटर दूर था। वहां बयाना भी दे दिया, ख्याल था कि अगले रोज हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। नई जगह, नए क्लाइंट्स, नई पार्टियां, नए बयाने, नए एडवांस। मुमकिन है कुछ पुरानी पार्टियां पूछती पिछाती वहां पहुंच जाएं तो अब्बे के जरखेज दिमाग में तरकीबें, तावीलें तो ऐसे बनती हैं जैसे माचिस फैक्ट्री में तीलियां इतनी कसरत से नहीं बनती होगी। मगर क्या हुआ कि दफ्तर देखकर हम अपनी दुकान पे पहुंचे तो वही माई अपने साहब के साथ बैठी थी, साथ में 2 सिपाही थे। अब्बे की आंख कव्वे की आंख से कम सियानी नहीं है। उसने वहीं से स्कूटर मोड़ा और रेस दे दी। पता नहीं अब्बे ने सुना कि नहीं, मेरे कानों में माई की आवाज जरूर आई, वे मोटी गर्दन वाले तेरा कख ना रहे, मेरे यतीमों का माल तुझे कभी हजम ना हो, फ्रेबिया खुदा करे तेरी गिच्ची मरोड़ी जाए। वो कुछ और भी कह रही थी, मगर मेरी दिली ख्वाहिश थी कि अब्बा भी सुन ले, मगर कब सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। घर के करीब पहुंचकर अब्बे को न जाने क्या हुआ, बोला ओए काका आज कोई फ्रूट श्रूट ना ले लीजिए। शेख साहब का बयाना जेब में है। शेख साहब उनका खास कोड था कि किसी भी पार्टी से माल पकड़ा हो तो इसी तरह तरंग में होते थे। फ्रूट के 2 लिफाफे मैंने पकड़ लिए, 2 उन्होंने अपने आगे रख लिए। वो तरंग में हो तो आलम नवार का गाना गाते हैं, मैं नील कराइया नील का मेरा तन मन नीलो नील, मैं सौदा किते दिला दे ते रखे नैन वकील। गाना शुरू किया, अभी उन्होंने नील कराइयों की लय उठाई थी जब एक मोटर रिक्शे वाला किसी बदमस्त भैंसे की तरह लड़खड़ाता हुआ डकराता हुआ आया और किसी कार को बचाते बचाते वन वे तोड़कर हमारी सड़क पे आ गया। उसने पूरे जोर से ब्रेक लगाई, मगर ब्रेक ना लगनी थी न लगी। सब कुछ मेरे सामने हुआ, एक लम्हे में हुआ। लिफाफे में से खुदा जाने किन्नों थे या सेब, वो निकलकर सड़क पे गिरे और फिर अचानक ब्रेक के नीचे, और मैं इतनी जोर से जाके दूर गिरा जैसे रेसलिंग के मैदान में कोई ताकतवर रेसलर कमजोर और नातवा मध्य मुकाबल को दोनों हाथों से उठाकर दूर फेंकता है। स्कूटर का खैर कचूमर निकल गया। इत्तेफाक देखिए कि अब्बे को कोई चोट नहीं लगी। मेरे जोर जोर से टीसें उठ रही थी, पहले अंदर उठती थी अब बाहर भी उठ रही थी। लोगों ने भागकर उठाया, मैं दर्दों के बावजूद उठ खड़ा हुआ। अब्बा दूर पड़े फ्रूट को इकट्ठा करने के इशारे ही करता रह गया। उसको उठाने की बजाय लिटाने के लिए चारपाई मंगवानी पड़ी। मेरे अब्बे की गर्दन मुड़ गई है। काफी दिन अस्पताल में रहने से वो थोड़ी सी पतली भी हो गई है। वो उठते बैठते लेटे हाय हाय करता है। डॉक्टरों ने गर्दन पर कॉलर चढ़ा दिया है जिससे अब वो मुड़कर नहीं देखता। पर मुड़कर तो उसने पहले भी कभी नहीं देखा था कि किस किस की बद्दुआएं उसका पीछा करती हैं।
اجازت دیجیے. السلام.